سے پہلی چیز کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی حقیقی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس طرح سے اس کلمے کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلا جو ٹکڑا ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کس کی جائے گی، عبادت کا حقدار کون ہے، عبادت کا مستحق کون ہے۔ تو پہلی چیز میں ہے مقصد حیات، زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ دوسرا ٹکڑا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے۔ اس ٹکڑے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عبادت جس کی جا رہی ہے کیسے کی جائے گی عبادت۔ گویا پہلے ٹکڑے میں ہے مقصد حیات، مقصد زندگی، اور دوسرے ٹکڑے میں ہے طرز زندگی، زندگی کیسے گزاری جائے۔ تو اللہ نے جس رسول کو شریعت دے کر بھیجا اس کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، یہ پہلی بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات، کلمے کے دو ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں۔ رکن کہتے پلرز کو، کسی بلڈنگ کو، کسی عمارت کو کھڑے رہنے کے لیے پلرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر پلرز کے، بغیر کسی کھمبے کے کوئی بھی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ایسے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ایک عمارت کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے۔ اس کو کھڑا رکھنے کے لیے دو چیزیں ضرورت ہوتی ہے، دو پلرز کی ضرورت ہے۔ ایک پلرز ہے لا الہ، ایک پلرز کیا ہے؟ لا الہ، جس کو ہم کہتے ہیں انکار۔ پہلا رکن کیا ہے؟ انکار، کہ ہمیں اس بات کا انکار پہلے کرنا پڑے گا کہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا پلرز ہے اقرار، یعنی پھر اقرار کرنا پڑے گا اگر ہے کوئی عبادت کے لائق تو صرف اور صرف وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کسی بھی درجے میں نہیں، کسی بھی شعبے میں نہیں، عبادت کا لائق صرف اللہ ہے۔ تو انکار اور اقرار یہ دو چیز سمجھ کر رکھیں، یہ دونوں چیز اگر بیٹھ گئی ذہن و دماغ میں تو آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا ہے۔ پہلے انکار کی عبادت کی لائق کوئی نہیں، پھر اقرار کون؟ اللہ رب العالمین کے لیے تمام عبادتوں کا کو مستحق اور قرار دینا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے، اب ہم سمجھیں گے لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے اس کے شرائط کیا ہیں، کن شرطوں پر ہم اتر جائیں تو لا الہ الا اللہ کو ہم نے سمجھ لیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ کیونکہ بغیر اس کا حق ادا کیے، بغیر اس کے حق کو پورا کیے یہ کلمہ توحید مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کنجی یعنی چابی، کی، جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا، جس سے جنت میں جانا ممکن ہو سکے گا، وہ کلمہ توحید ہے۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کوئی بھی چابی، کوئی بھی کنجی، کوئی بھی کی بغیر دندانے کے مکمل نہیں ہوتی، اس میں دندانے ہوتے ہیں، شیپس ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہی تالا کھلتا ہے، بغیر شیپس کی کوئی چابی نہیں ہوا کرتی۔ تو ایسے ہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو جنت میں جانے کی کنجی ہے، اس کے کچھ دندانے ہیں جس کو ہم شرائط کہتے ہیں، شروط کہتے ہیں، کنڈیشنز کہتے ہیں۔ یہ کنڈیشن جب تک پوری نہیں ہوگی کلمہ توحید کی چابی مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس کی کنجیوں کا، اس کی شرائط کا، اس کی کنڈیشنز کا ہم آج یہاں ذکر کریں گے، تو غور سے سنیے گا۔ کل ملا کر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں نا، اس کی کل سات شرائط ہے، 7 کنڈیشنز ہیں۔ 7 کیا ہے؟ کنڈیشنز ہیں، 7 شرائط ہیں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں 7 دندانے ہیں، اس کے بغیر یہ کنجی مکمل ہوتی ہے۔ تو گزشتہ جمعہ میں ہم نے 2 شرطوں کا ذکر کیا تھا، میں نے پھر اعادہ کر دیتا ہوں۔ پہلی شرط کلمہ لا الہ الا اللہ کی یہ ہے کہ اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، جانا جائے، علم رکھا جائے کہ آخر لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ایسی ہیں جن کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ لا الہ الا اللہ کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے، پورا کلمہ بھی بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوتا ہے۔
برابر سے یاد نہیں ہوتا. بہت سارے ہوں گے جن کو یاد ہی نہیں ہوگا ہاں ہم مسلمان ہیں, نام سے ہم مسلمان ہیں, مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں, مسلمان خاندان میں ہم پیدا ہوئے, لیکن معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ چیز. اور کچھ ایسے ہیں جن کو یاد تو ہوگا لیکن برابر یاد نہیں ہوگا, برابر اسے ادا نہیں کر سکتے. کچھ ایسے ہوں گے جنہیں یاد بھی ہوگا, اچھے سے پڑھ بھی لیتے ہوں گے, لیکن اس کا ترجمہ ہی نہیں معلوم, اس کا میننگ کیا نکلتا ہے, اس کا معنی کیا نکلتا ہے. یاد رکھے لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے معنی کو جانا جائے, علم رکھا جائے. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ معلوم ہو, محمد الرسول اللہ کا ترجمہ معلوم ہے. یاد رکھیں یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے گمراہی شروع ہونے کی, کہ جب انسان کسی کلمے کا میننگ ہی نہیں جانتا تو اسے کوئی بھی کچھ بھی میننگ بتا کر جو ہے اس کو ایمان کو چھین سکتا ہے, اس کے ایمان کو گمراہی میں ڈال سکتا ہے. بعض حضرات تو ایسے بھی گمراہ کن لوگ ہوئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو بدل دیا. کسی نے کہا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, حقیقی معبود کوئی نہیں. یہاں پر جس چیز کا انکار ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, صرف اس چیز کا انکار ہے اس کے اندر. لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں, سب اللہ ہی اللہ. اتنی بڑی گمراہی, سب اللہ ہی اللہ, کوئی کچھ مقصود نہیں سوائے اللہ کے, کچھ منظور نہیں صرف اللہ کے, صرف اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, یعنی ساری کائنات اللہ اللہ. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی مفہوم بھی لوگوں نے, ہمیں تو معلوم نہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا, کس چیز کا ہم یہاں پر انکار کر رہے ہیں, کس چیز کے ہم انکار کر رہے ہیں وہ ہی نہیں پتا, تو ہمیں کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے. اور بعض گمراہ قسم کے لوگوں نے یہ بھی کہا محمد الرسول اللہ کا معنی کرتے ہوئے کہ محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں. ترجمہ کرو, کیا ترجمہ آیا, محمد اللہ کے رسول ہیں. تو ہم تو ہیں بولتے تھے تو بولتے نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول ہیں, موجود ہیں, زندہ ہیں, حاضر و ناظر ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اب ہم کو معلوم نہیں نا, عام عوام کو, بھولی والی عوام کو نہ عربی پتہ ہے, نہ کچھ پتہ ہے, نہ گرامر پتہ ہے, کچھ نہیں معلوم. تو جب ہم نے سیکھا ہی نہیں, کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ہاں لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ کا معنی ہی نہیں سیکھا, تو کوئی بھی ہمیں کچھ بھی پڑھا لے جائے. اور آج کا یہ پرفتن دور, فتنوں والا دور, جہاں پر ہاں انسان کے گھروں کے اندر سارے گمراہ کن عقائد ان موبائلوں کے ذریعے, اس سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس طرح سے مختلف ذرائع جو ہیں اس کے ذریعے پہنچ رہے ہیں. دنیا کا کونے سے کونے میں بیٹھنے والا گمراہ کن آدمی آپ کے گھروں تک پہنچ رہا ہے, آپ کے دماغوں تک پہنچ رہا ہے, آپ کے افکار و نظریات تک پہنچ رہا ہے, آپ کی سوچوں میں پہنچ رہا ہے. بیٹھے بیٹھے انسان گمراہ ہو رہا ہے. آپ کو نہیں معلوم محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم یہ نہیں کریں محمد ابھی زندہ ہیں, محمد ابھی باحیات ہے اپنے قبر میں. تمام انبیاء جو ہیں حیات ہیں, ہم تو مانتے ہیں, اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن وہ حیات اللہ کو معلوم, وہ حیات دنیا کی حیات نہیں ہے, وہ حیات اس طرح زندہ ہونے کی حیات نہیں ہے, وہ برزخی زندگی ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں. لیکن اس سے یہ کہنا کہ ابھی ہیں, موجود ہیں, یہ کتنی گمراہ کن بات ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں, رسول کے ہونے کا یہاں پہ اقرار کیا جا رہا ہے کہ ان کی رسالت نہیں ختم ہو گئی, رسالت ابھی بھی موجود ہے, رسول ابھی بھی ہیں وہ, یعنی ان کی شریعت کی اتباع ابھی بھی کی جائے گی. یہ نہیں کہ ان کے جانے سے ان کی شریعت بھی اٹھ گئی, اب انسان اپنے اعتبار سے زندگی گزارے, ایسا بالکل نہیں ہے. مسلمان جب ہی ہوگا جب تک اس کلمے کا اقرار نہیں کرے گا. تو پہلی چیز ہم نے بتائی کہ پہلی شرط لا الہ الا اللہ کی وہ ہے کہ اس کے معنی مفہوم کا علم رکھا جائے. اور علم کیسے رکھا جائے؟ اقرار اور انکار, جو پلرز ہے, دو رکن ہیں کلمے کے, انکار اور اقرار, اثبات اور نفی. اس سے ہم غافل نہ رہیں, اس سے ہم جاہل نہ رہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ ہم جاہل تھے, ہمیں کچھ نہیں پتا, یہ آپ کا جھوٹ ہوگا, فریب ہوگا, یہ ہماری نادانی ہوگی. ہمیں معلوم نہیں کچھ. کیوں نہیں معلوم؟ پوری دنیا ہمیں معلوم ہے. ہمیں کیسے پیسے کمانے ہیں یہ معلوم ہے, ہمیں کس کے ساتھ کیسا فراڈ کرنا ہے یہ بھی معلوم ہے, کس کے ساتھ کیسی بیماری کرنا ہے یہ بھی ہم معلوم کر لیتے ہیں. ہمیں باہر جانا ہے تو باہر کیا کچھ لگے گا وہ بھی ہم جان لیتے ہیں. جہاں تجارت کرنی ہے وہاں کے ماحول کو بھی سمجھ لیتے ہیں, وہاں کی لینگویج تک سمجھ لیتے ہیں. لیکن جس
کلمے کی بنیاد پر ہماری آخرت کھڑی ہوئی ہے، ہماری جنت ہے، ہماری جہنم بھی اسی کی بنیاد پر ہے، تو ہم کیوں نہیں جانتے اس کو، ہم کیوں نہیں سمجھتے اس کو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی سمجھا جائے۔ قرآن حکیم میں باضابطہ حکم دیا گیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا الہ الا اللہ، اس بات کا علم پہلے رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اسی طرح ایک آیت میں اس طرح فرمایا، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں وہ تو شفاعت کا حق رکھتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کے یہاں سفارش نہیں کر سکتے۔ ہاں سفارش تو وہی کر سکیں گے إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، جو حق کی گواہی دیتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اور یوں ہی گواہی نہیں دیتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے گواہی دیتے ہیں، علم رکھتے ہوئے گواہی دیتے ہیں۔ علم رکھنے کے بعد گواہی دینا ہے، ہم گواہی تو دے رہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 26 ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات، جس شخص کا انتقال ہوا، دنیا سے وہ گیا، وہو یعلم، اس حال میں گیا کہ وہ علم رکھتا تھا، وہ جانتا تھا، یعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ علم کے ساتھ جوڑا گیا، اس کو جانتے ہوئے گیا۔ کتنے مسلمان بغیر کلمے کو جانے ہوئے چلے گئے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن کلمے کے معنی مفہوم کو جانتے ہی نہیں تھی، کلمہ ہے کیا چیز۔ ہم نے کتنے گھروں کے مسلمانوں کے گھروں کو دیکھا، غیر مسلموں کے فوٹوز لگی ہوئی ہیں، غیر مسلموں کی بڑی بڑی جو شخصیتیں ان کے فوٹو لگے، ان سے وہ مانگتے ہیں، ان کو رکھ کے تبرک کے طور پر رکھتے ہیں، ان کو بڑا مانتے ہیں۔ ایسے گھر بھی موجود ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ فرمایا دنیا سے گیا اس بات کو جانتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، داخل الجنہ، وہی جنت میں داخل ہوگا۔ اتنا تو نہیں کہا من مات وہو یشہد، گواہی دیتے ہوئے گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، علم نہیں رکھا، ایسا تو نہیں کہا گیا، بلکہ جانتے ہوئے گیا تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پہلی شرط ہم نے کیا بتائی؟ علم، لا الہ الا اللہ کا علم، نالج ہو، یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کیا ہے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط آئیے دیکھتے ہیں، صرف جان لینا، اس کا علم رکھ لینا کافی نہیں ہوگا، دوسری شرط ہے اس کا یقین بھی ہو دل میں، وہ یقین کے درجے تک پہنچ چکا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور محمد اللہ کے کسی اور کو رسول نہیں، اس کو کہتا بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو باتیں ہوں اس پر بالکل یقین ہو، یقین کس حد تک؟ بالکل ٹھوس یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورہ الحجرات آیت نمبر 15 میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان لائے، ایمان کی بات آ گئی، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا، یقین کے درجے تک پہنچے رہے، شک نہیں کیا، وجاہدوا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جہاد بھی کیا، باموالہم، اپنے مالوں کو بھی لگایا، وانفسہم، اپنی جان کو بھی لگایا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک ھم الصادقون، یہی سچے ہیں میرے بھائی۔ سچے کتنے لوگوں کو کہا گیا؟ اتنی ساری کوالٹیز اور صفات ہو گئی، ایمان اللہ پر، ایمان رسول پر، شک سے دور، جہاد فی الاموال، جہاد بالاموال، مالوں سے جہاد، جانوں سے جہاد اللہ کی راہ میں، اس کے بعد کہا وہ الصادقون، یہ سچے لوگ۔ یقین کی کیفیت لا الہ الا اللہ کے دوسری شرط کیا ہے؟ یقین ہو اس بات کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 27 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کو اقرار کرے گا اس کا اور اس میں شک نہیں کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ شک نہیں کرے گا مطلب یقین ہو، ٹھوس یقین ہو، ایسا نہ ہو کہ ذرا سی کوئی بات ہو اور انسان شک میں مبتلا ہو جائے، ذرا سا کوئی مسئلہ ہو انسان شک میں آ جائے۔ ہاں اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی رسول ہو سکتے ہیں، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور ایک روایت میں اس طرح فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک لمبی روایت ہے، اس کے اندر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو جوتے دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، دو نعلین دی اور کہا اس کو لے کر جاؤ، اور تمہاری ملاقات سب سے پہلے جس سے ہوگی یا اس دیوار کے پیچھے جس سے ملاقات ہوگی اور وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کا یقین کرتے ہوئے اپنے دل سے، تو اس کو جنت کی خوشخبری دینا اور یہ جوتے انہیں دے دینا۔ حضرت عثمان سے ملاقات غالباً ہوئی اور انہوں نے یہ جوتے پکڑائے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ زندگی میں دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو یہ صحابہ کرام ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ ہے کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا ولی اللہ، بڑے سے بڑا جو ہے جس کو قطب ابدال اور نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے، ولی اللہ تسلیم کیا جاتا ہے، کیا یہ بات ان کے حق میں آئی ہوئی ہے کہ یہ جنتی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے؟ نہیں، لیکن آئی ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ہیں، سب کے بارے میں جنتی ہونے کا ذکر موجود ہے۔ ایسے لوگوں کا ہم عقیدہ کیوں نہیں اپناتے؟ ایسے لوگوں کے منہج پر ہم کیوں نہیں چلتے؟ تو پہلی شرط لا الہ الا اللہ کی علم ہے، جاننا، دوسرا یقین ہو، تیسرا قبول، کیا ہو؟ قبول کریں اس کو، قبول، یہ کلمہ جو کچھ بھی دیتا ہو اسے دل اور زبان سے دونوں سے قبول کریں۔ دیکھیے قرآن حکیم میں سورہ صافات آپ پڑھیں، آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 37 تک مطالعہ کریں، اس میں بہت ساری باتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم، جمع کیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کے ہمراہیوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی جمع کرو، اور ان کو بھی جمع کرو جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کرو، ان کے ساتھ جو تھے ان کو بھی جمع کرو، ان ظالموں کو بھی جمع کرو، فادوہم الی صراط الجحیم، اور انہیں جہنم کی راہ دکھا دو، یہ جہنم ہے تمہارا ٹھکانہ، وقفوہم، اور انہیں ذرا روک کر رکھو، کیا کہو؟ انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، ذرا روکو انہیں، ٹھہراؤ، ابھی نہیں، ابھی جہنم میں نہیں جانے دو، پہلے ان کے سوال کے جواب پورے دیں۔ اور بہت ساری باتوں کا تذکرہ آگے آیا، آخر میں آیا انہم کانوا اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یستکبرون، یہ تکبر کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، قبول نہیں کرتے تھے، ویقولون، اور کہتے تھے انا لتارکو آلہتنا، کیا ہم اپنے معبودوں کو محض ایک پاگل مجنون شاعر کے باتوں سے چھوڑ دیں؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ شاعر اور مجنون کہتے تھے، اس کو جنون طاری ہے، یہ شاعر ہے، اور شاعر اور مجنون کی باتوں میں آ کر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ کچھ ایسا ہی جملہ آج کل کے لبرل قسم کے مسلمان اور لبرل قسم کے ماڈرن اپنے آپ کو کہلانے والے مسلمان بھی کہتے ہیں۔ ایک مدرسہ چھاپ مولوی کی باتوں پر ہم جو ہے ایمان لے آئے، ان کی باتوں کو ہم مانیں، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ جو خواہش نفس کا غلام ہو جاتا ہے انہیں سب حقیر معلوم ہوتے ہیں، مولوی حقیر معلوم ہوتا ہے، عالم چھوٹا لگتا ہے، حقیر معلوم ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے ماڈرن مسلمان ہیں جو مولویوں کی باتوں کو میں اس لیے کہ یہ مدرسے چھاپ لوگ ہیں، یہ مدرسے میں پڑھنے والے، زکوٰۃ خیرات پر پلنے والے، ایسا مسلمان طبقہ کہتا ہے، اور ان کو نہیں معلوم کہ ان کی یہ بات کتنی سنگین ہے، کہ یہ بات کس پر حرف پڑتا ہے۔ یہ نسبت جن سے رکھتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ صحابہ کرام سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے اس طرح سے بھی علم حاصل کرتے تھے۔ صفہ کا چبوترا آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس چبوترے میں کون تھے؟ صحابہ کرام تھے جو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر علم سیکھا کرتے تھے، ان کے دروازے پر رہ کر علم سیکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی صدقہ و خیرات کی چیزیں آتی بانٹ دیا کرتے تھے، تحفے تحائف آتے خود بھی لیتے، ان کو بھی دے دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ لوگ ہیں کہ جو دین کی خاطر کسی کے یہ کماتے نہیں، دین کی خاطر یہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتے، بلکہ دین کے لیے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور آج کا لبرل مسلمان، آج کا ماڈرن مسلمان، اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے والا اور انگلش جیسی تعلیم حاصل کرنے والا، انگریزوں جیسی تعلیم حاصل کرنے والا اور غیر کی تہذیب حاصل کرنے والا، یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یہ دل کی سختی کا بات ہے،
یہ دل کی سختی کی بات ہے. تو بہرحال قبول کرنا چاہیے. تو یہی آیت میں ذکر کیا یستکبرون، تکبر میں آتے ہم بڑے لوگ، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم مال والے ہیں، ہماری چلنی چاہیے، ان غریبوں کی نہیں چلنی چاہیے، ان فقیروں کی نہیں چلنی چاہیے. اور فرمایا اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کہیں گے یہ آتے ساتھی اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، ایک کی عبادت ہوگی، ایک کی کیسے ہوگی، ایک کی عبادت کیسے ہوگی، ہوگی تو سب کی ہوگی. اور اس کے بعد ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منهم، اور ان کے جو سردار قسم کے لوگ تھے، رئیس قسم کے لوگ تھے، یہ چلتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے انمشوا، چلیے واصبروا علی آلہتکم، اپنے معبود کو پکڑے رہیے، اپنے معبود سے چمٹے رہیے. ہاں ان ھذا لشیء یراد، اور اس کے بعد کیا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو کبھی ایسی بات پچھلی امتوں میں بھی نہیں سنی، پچھلی قوموں میں بھی نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق، کسی گڑی ہوئی بات ہے، یعنی توحید کو گڑی ہوئی بات کہتے ہیں، توحید کی بات کو گڑی ہوئی بات کہتے ہیں. ایسی آج بہت سارے مسلمان، ہم نے ماں باپ اجداد سے تو دیکھا نہیں، آبا و اجداد کو تو ہم نے ایسا کرتا ہوا پایا، آپ کون سی نئی بات بتا رہے ہیں؟ یہی بات تو کون کہتے تھے؟ مشرکین کہتے تھے. یہ آپ نئی بات کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو تو یہ سب دیکھا ہی نہیں کرتے. یہ بالکل سیم وہی منظر یہاں پر کھینچا گیا ہے. تو بہرحال تیسری شرط لا الہ الا اللہ کی کیا ہے؟ قبول، علم، یقین، قبول، تین ہو گئی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ الاشعری راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، جس علم اور ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الغیث الکثیر، بہت زیادہ برسنے والی بارش کی طرح ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور علم دیا گیا ہے یہ بارش کی طرح ہے. اب بارش کیا ہوتی ہے؟ اصحاب ارضن، زمین پر گری، برسی. اب کچھ زمین ایسی ہوتی ہے نقیۃ، بالکل صاف ستھری ہوتی ہے، قبلت الماء، یہ پانی کو قبول کر لیتی ہے. فانبتت الکلأ والعشب والعشب الکثیر، اب جب پانی کو قبول کر لیا، سوکھ لیا، جذب کر لیا، سب سے پہلی چیز کلمے